اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت امیر معاویہ اپنے دربار میں ایسی محفلیں منعقد کرتے تھے، کہتے تھے جو علی کی شان میں اچھا شعر کہے گا میں اس کو 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا۔ یہ حضرت امیر، ان کے دل صاف تھے، جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھے وہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر تھے، جس کی تفصیل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے عرض کیا۔ اور جب وہ محفل میں 1,00,000 روپیہ ایک شعر پر دیتے اور پھر اس کے بعد کہتے علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ حضرت امیر معاویہ کا کردار ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں یار، وفادار بیٹا اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ تو امام حسن نے اگر امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا تو ہمیں تو ان کی وفاداری پہ شک نہیں، کیونکہ اگر علی کا بیٹا باپ کا وفادار نہیں تو پھر کس کا بیٹا باپ کا وفادار ہوگا؟ میرے آقا علی مرتضیٰ کا بیٹا امام حسن وفادار تھا، وفادار ہے، اور ان کی نسلیں وفادار ہے۔ لیکن بات یہ کہ امام حسن کو معلوم تھا کہ یہ بندے نے جو کچھ کیا ہے خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ یہ میرے باپ کا دشمن نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ دیا، آئیے اب ان کی کتابوں سے پڑھوں جو میرے آقاؤں کے نام پر روٹیاں سیکتے ہیں، اہل بیت کے نام پر سینے پیٹ پیٹ کر کے جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ رافضیوں کے یہاں وہ کتاب ہے جس کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو جس طرح مانتے ہیں، نہج البلاغہ کو رافضی حضرات، کیونکہ اس وقت ایرانی بہت عروج پر ہے، پورے ہندوستان بھر میں جہاں دیکھو لوگ رافضیت کی طرف جا رہے، کیوں؟ محبت اہل بیت۔ میں بار بار محرم شریف میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، اور جو رافضی حضرات آئے نا اس محفل میں ان سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں، صوفی صاحب وہ بھی آتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایسے ہی تقریر میں کہا، دوسرے تیسرے دن 4-5-6 مل کر کے چلے آئے سب آفس میں آئے، تو میں نے کہا کہ بیٹھو، اگر سمجھ نہیں آئے ہیں تو پھر بیٹھو، اور چائے بھی منگوائی پیو، اس لیے کہ جب تم صحابہ کے دشمن کی حیثیت سے آؤ گے تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، لیکن اگر تم سیکھنے سمجھنے آؤ گے تو ہم تمہیں پیار سے جواب دینے کا انداز رکھتے، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ نے ہمارے خلاف کہا؟ میں نے کہا بالکل کہا، یہی تو میری پہچان ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں اور باطل کو باطل کہتا ہوں۔ ایک دن میرے کسی بزرگ نے کہا یار باطل عقیدے کی اتنی دھجیاں نہ بکھیرا کرو، ورنہ لوگ تمہارے پروگرام میں جو اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا شوق سے ہو جائیں، میں ان سے چندہ تھوڑی لیتا ہوں، اگر کم ہوتے شوق سے ہو جائیں۔ میرے لیے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ اگر میں حق بول کر تنہا رہ جاؤں تو مجھے سنت حسینی پر عمل کرنا گوارا ہے، اور چاپلوسی کر کے بھیڑ ہم نے اکٹھا بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل، لیکن معیار سے کہتے ہیں۔ تو آئے کہا کہ آپ نے کم، بالکل کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ مولانا غفران موجود تھے نا، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور بھی ہمارے یہاں تو علماء کا وجود رہتا ہی ہے، تقریباً 18 گھنٹے کم و بیش مرکز پر کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی الحمدللہ۔ میں نے کہا کتابیں لاؤ، ایسے بات نہیں ہوئی، کتابیں لاؤ، یہ رکھا کہا دیکھو جو کہا نا یہ کہا، جو کہا نا یہ کہا، جو کہا، اس لیے کہ شیعت اور رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے، یہ دشمنان صحابہ ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی تھی، ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں متاع، اب جب بھی میں ان کے یہاں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کس کے یہاں، ان کے یہاں رافضیوں کے متاع۔ یہ متاع یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر پیسے دے کر متعینہ مدت کے لیے زنا کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، زبانی یا تحریری، اسی کو متاع کہتے ہیں۔ یہ متاع ان کے یہاں کتنا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں زنا کے مذمت پہ کتنی تقریریں ہوتی ہے؟ بتاؤ کیا کسی زانی کو ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر کہتے ہیں؟
نہیں کہتے. لیکن ملا صادق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے ایک مرتبہ متا کیا یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 2 مرتبہ متا کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 3 مرتبہ متا کیا معاذ اللہ یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب ملے گا. اور جس نے 4 مرتبہ متا کیا معاذ اللہ اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا. میں نے کہا پلیتو تم زنا کا ثواب استغفر اللہ جو کہ سراسر عذاب ہی عذاب ہے امام حسن امام حسین مولا علی رسول اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں. بتاؤ مسلمانوں جو زنا کی نیکی امام حسن کے برابر کہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. جب میں نے یہ کام تو لعنت کرتے ہیں متاع کرنے والوں پر فی زمانہ لعنت کرتے ہیں استغفر اللہ. جب یہ بات میں نے کہی کہ انہوں نے لکھا کا کتاب رکھ دیا کہ یہ تو بکواس ہے. جملے یہی تھے کہ یہ تو بکواس ہے. اور وہ موبائل میں ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. تجاہل عارفانہ سمجھے جان کر انجان بن گیا کیونکہ اپنی طبیعت ہی یہی ہے نا. ٹھیک ہے کرتے تو کر لیں. اگر یہی بات ریکارڈ کر کے لے جائے ڈر اس کو ہوتا ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے کر لیں. انہوں نے کہا بکواس ہے. پھر ہم نے کہا سن اگر یہ بکواس ہے نا جتنی کتابوں کے نام میں نے پڑھے خرچہ میں دوں گا. ایران سے منگا ترکی سے منگا لکھنؤ سے منگا ممبئی سے جہاں سے منگانا چاہیے اس نام کی کتاب منگا لے. کتاب لانا تیرا کام ہے اس میں دکھانا میرا کام ہے بس. کہا ٹھیک ہے آتے 3 دن کے بعد اللہ کی عزت کی قسم آج تک نہیں آئے. آج تک نہیں آئے اس لیے کہ حقانیت ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر ایک کے متعلق جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور شوق نہیں ہے صرف آپ کا ایمان بچانے کے لیے عقیدہ بچانے کے لیے. سنیوں یاد رکھو اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے. ارے ہے کوئی ایسا جو سنیوں سے بڑھ کر کے اہل بیت سے محبت کر سکے؟ اہل بیت کی منقبت میرے امام احمد رضا نے جس شان سے کہی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے تو 2 مصروں میں سیدہ فاطمہ کی وہ منقبت کہی ہے کہ کوئی جرات نہیں کر سکتا. نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کلی اللہ رے نما نور کا. اور یہ کسی فرقے میں آپ کو ملے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بات دور چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا ہم یہ بات اس لیے واضح کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. تو امام حسن نے صلح کی تو نہج البلاغہ کی بات چل رہی تھی. نہج البلاغہ کو